بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هل يستوي الذین یعلمون ولا یعلمون؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، یہ موسم جغرافیائی اعتبار سے گرمی کے لیے، تپش کے لیے، موسم کی شدت کے لیے مشہور ہے، اور ہم اسے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس زمانے سے ایک اور موسم بھی متعلق ہے، اور وہ تعلیم کا موسم ہے۔ آج آپ دیکھیں اخبارات میں اسکولوں اور تعلیمی اداروں کے اشتہارات بھرے پڑے ہیں۔ ہر جگہ آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ہمارے اسکول میں داخل کریں، یہاں بچوں کے لیے فلاں فلاں سہولتیں ہوں گی۔ یہ جغرافیائی موسم گرمی اور تپش کا اثر تو چند ہفتوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن اس تعلیمی موسم کا اثر ہمارے بچوں پر ان کی پوری زندگی میں اور ان کی آخری سانس تک باقی رہے گا۔ اس لیے ہمیں اس موقع پر خاص طور پر اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کو تعلیم کے اعتبار سے کیسے آگے بڑھائیں۔ اسی پس منظر میں ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو لوگ علم سے آراستہ ہیں، جن لوگوں کے پاس علم و دانش و نالج ہے، کیا وہ لوگ اور جو لوگ علم سے محروم ہیں، کیا وہ لوگ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا ہے۔ اگرچہ یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ایک خاص پس منظر میں ہے، لیکن اس لفظ کے عموم کے اعتبار سے اس میں علم کی تمام شکلیں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ جو لوگ علم سے سرفراز ہوں، جو لوگ تعلیم یافتہ ہوں، اور جو لوگ تعلیم سے محروم ہوں، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بات باعتبار فرد کے بھی ہو سکتی ہے اور باعتبار قوم کے بھی ہو سکتی ہے۔ قوم میں ایک ایسا شخص جو تعلیم یافتہ ہو اور ایک ایسا شخص جو تعلیم سے محروم ہو، جاہل ہو، ناخوادہ ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اس کا تعلق پوری قوم اور پورے گروہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ جس قوم کے پاس علم کی دولت ہو، جو قوم تعلیم کے اعتبار سے آگے بڑھی ہوئی ہو، جس قوم نے ٹیکنالوجی پر گرفت حاصل کر لی ہو، وہ قوم اور وہ قوم جو تعلیم سے محروم ہو، جو علم سے بے بہرہ ہو، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں بعض ایسے ممالک جو دنیا کے نقشے پر بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، جن کی آبادی کم ہے، جن کا رقبہ بہت کم ہے، لیکن انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ آپ برطانیہ کو دیکھیں، اتنا چھوٹا سا ملک ہے کہ ایک طرف سے دوسری طرف 600 میل کا فاصلہ ہے۔ ہمارے ملک میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی اس سے بڑی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ علم و ٹیکنالوجی کی طاقت کی وجہ سے برطانیہ نے تقریباً 200 سال دنیا پر اس طرح حکومت کی کہ اس کی حکومت کے احاطے میں سورج غروب ہونے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ آپ جاپان کو دیکھیں، بظاہر ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہ چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے، لیکن آج اس کی صنعتی طاقت، آج اس کی ٹیکنالوجی کی صلاحیت، پوری دنیا سے وہ اپنا لوہا منوا رہی ہے، اور بڑی بڑی طاقتیں بھی اس کے سامنے
اپنا سر جھکا دیتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے افراد میں علم کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے ان کا مقام اونچا ہوتا ہے، اسی طرح قومیں بھی تعلیم کی وجہ سے بلندی، سربلندی حاصل کرتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برابر نہیں ہو سکتے یہ دونوں، اس میں تمام پہلو شامل ہیں۔ جو قوم علم سے مالا مال ہو، دولت کے اعتبار سے، ایسی قوم جو علم سے خالی ہو، بے بہرہ ہو، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جو گروہ تعلیم یافتہ ہو، اقتدار کے اعتبار سے، اثر و رسوخ کے اعتبار سے، سیاسی وزن اور سیاسی قوت کے اعتبار سے، وہ لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو تعلیم سے محروم ہو۔ جو قوم علم سے بہرہ ور ہوگی، جو قوم تعلیم سے بہرہ ور ہوگی، وہ اخلاق کے اعتبار سے بھی اونچی ہوگی اس گروہ کے مقابلے میں جو تعلیم سے محروم ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں، جو تعلیم یافتہ سوسائٹیاں ہوتی ہیں ہمارے سماج میں، ہمارے شہروں میں، جو کالونیاں تعلیم یافتہ لوگوں پر مشتمل ہوتی ہیں، ان میں جرائم کی شرح کم ہوتی ہے، ان میں امن و امان زیادہ ہوتا ہے، اس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ، لوگ ایسے محلوں میں اور ایسی کالونیوں میں رہنے کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، بلکہ قابل افتخار سمجھتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سیاسی قوت کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، اثر و رسوخ کے اعتبار سے، عزت و وقار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تہذیب و شائستگی کے اعتبار سے، ہر پہلو سے جو قوم تعلیم یافتہ ہوتی ہے وہ اونچائی پر رہتی ہے، وہ سربلند رہتی ہے، اور جو قوم تعلیم سے محروم رہتی ہے وہ پست ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہمیں اس ملک میں باعزت زندگی گزارنا ہے، آبرومندانہ زندگی گزارنا ہے، ایک ایسی امت کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہو اور جس کو عزت و وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہو، تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے۔ ایسا ایمان والا جس کو طاقت حاصل ہو، اس ایمان والے سے بہتر ہے جو کمزور ہو۔ تو اس میں طاقت میں ہر طرح کی طاقت شامل ہے۔ طاقتور سے مراد صرف جسمانی اعتبار سے طاقتور ہونا اور پہلوان ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں طاقت ہوتی ہے علم کی بھی، طاقت ہوتی ہے مال و دولت کی بھی، طاقت ہوتی ہے ٹیکنالوجی اور ہنرمندی کی بھی، طاقت ہوتی ہے سیاست اور اقتدار کی بھی۔ ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جو مومن طاقتور ہو، جو مومن بہتر پوزیشن میں ہو، وہ کمزور مومن سے بہتر ہے، بشرطے کہ وہ اپنی اس طاقت کا استعمال عدل کو قائم کرنے کے لیے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے، دنیا میں امن و امان کو قائم کرنے کے لیے، حق کی روشنی پہنچانے کے لیے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے اپنی اس طاقت کا استعمال کرے۔ تو گویا اس حدیث میں تعلیم کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ ایسا مسلمان جو تعلیم کی طاقت رکھتا ہو، جس کے پاس علم کی قوت ہو، وہ ایسے مسلمان سے بہتر ہے کہ جو علم کی طاقت سے محروم ہو۔ اور اگر علم کی طاقت اگر آپ کو دیکھنی ہو تو آپ دیکھیں کہ امریکہ میں یہودیوں کی تعداد محض 3 سے 4% ہے، لیکن یہ امریکہ میں جتنے کلیدی عہدے ہیں ان عہدوں پر 60% سے زیادہ یہودی حضرات اس پر، ان عہدوں پر قائم ہیں۔ میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، بینکنگ کا پورا نظام یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، صنعتیں یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ صرف یہ کہنا کہ یہ کسی سازش کی وجہ سے ہے، مکر و فریب کی وجہ سے ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا اور اپنی تناسانی کے لیے جواز پیدا کرنا ہے۔
اس کی وجہ تعلیم ہے، اس کی وجہ علم ہے۔ دنیا میں جتنے نوبل انعام ملے ہیں ان میں بیشتر انعامات یہودیوں کو ملے، حالانکہ وہ انسانی آبادی کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے۔ یہ علم کی طاقت ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ پورا مغرب یہودیوں کی پشت پر، اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ ہمارے ملک ہندوستان میں دیکھیں کہ یہاں برہمنوں کی آبادی بہت کم ہے، 3% سے 5% برہمنوں کی آبادی ہے۔ برہمنوں کو، راجپوتوں کو ملازمتوں میں ریزرویشن بھی حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں جو کلیدی عہدے ہیں، جو کی پوسٹس ہیں، اس میں تقریباً 65% برہمن ہے۔ حکومت چاہے کسی پارٹی کی ہو، کوئی سیاسی جماعت اقتدار میں آئے، لیکن اس حکومت کو کنٹرول کرنے والا دماغ برہمنوں کا ہوتا ہے۔ یہ ان کی محنت کی وجہ سے ہے، یہ تعلیم کی وجہ سے ہے، یہ ان کی علمی کاوشوں کی وجہ سے ہے۔ تو ایک بہت بڑی طاقت علم کی طاقت ہوتی ہے۔ اس طاقت کا اثر جسمانی طاقت سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس طاقت کے آگے دولت کی طاقت بھی جھک جاتی ہے۔ اسی طاقت کے ذریعے انسان کو عزت و وقار کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے، اس میں علم کی طاقت بھی شامل ہے کہ جب تک ہم اس ملک میں اپنے اندر علم کی طاقت پیدا نہیں کریں گے، تعلیم کی قوت ہم حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اس ملک میں ایک سربلند، باعزت، باوقار اور آبرومند قوم کی حیثیت سے زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے بچے جو تعلیمی سلسلہ جن کا منقطع ہو جاتا ہے، درمیان سے کٹ جاتا ہے، ان میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ کتنے مسلمان بچے وہ ہیں جو پرائمری تک پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں، کتنے وہ ہیں جو مڈل اسکول سے آگے نہیں بڑھتے۔ بچوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو ہائی اسکول پر جا کر تعلیم اپنی ختم کر دیتی ہے اور کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ پھر وہاں سے تعداد کم ہوتی ہے انٹر میں جانے والے بچوں کی، گریجویشن کرنے والے بچوں کی تعداد مسلمانوں میں اور بھی کم ہے، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے تو بہت ہی کم ہیں۔ یہ جو تعلیمی انقطاع کا سلسلہ ہے، یہ ہماری قوم کے لیے بہت بڑے نقصان اور بڑے خسارے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ذہانت دی ہے، ہر قوم کے اندر پڑھنے کی صلاحیت دی ہے، تعلیم حاصل کرنے کا ملکہ دیا ہے، اس کے اندر کسی علم کے فیضان کو اخذ کرنے کا جوہر عطا فرمایا ہے، لیکن اس کا فائدہ وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں جو واقعی اس کے لیے محنت و کاوش کریں اور وہ اس کے لیے اپنی صلاحیت کو استعمال کریں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ دیکھیں کہ جتنے اعداد و شمار آ رہے ہیں، ہمارے ملک میں جتنی رپورٹیں آئی ہیں، سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے اور دوسری رپورٹیں ہیں، ہر رپورٹ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مسلمان بچوں میں تعلیمی سلسلہ منقطع کرنے والے بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس پر ہمیں خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کا حل نمبر 1 یہ ہے کہ بچوں کے سرپرستوں کا، ان کے والدین کا ذہن بنایا جائے کہ دیکھو، بھوکو رہو، فاقہ کو برداشت کر لو، سادہ زندگی گزارو، کرائے کے مکان میں اپنی زندگی گزار لو، لیکن اپنے بچوں کو علم سے محروم نہیں ہونے دو۔ غزوہ بدر کے موقع سے جو قیدی لائے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ فدیہ مقرر فرمایا کہ ایک آدمی ہمارے 10 مسلمانوں کو، 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، یہ اس کا فدیہ ہوگا اور اس کو رہا کر دیا جائے گا۔ حالانکہ اس وقت مدینے میں فاقوں کی نوبت تھی، بعض اوقات ایک ایک کھجور پر صحابہ کو گزر کرنا پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے میں
چولہا سلگنے کی نوبت نہیں آتی تھی، صرف کھجور اور پانی پر گزر اوقات ہوتی تھی۔ ان حالات میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کرتے کہ تمام لوگوں کو درہم و دینار ہی کی شکل میں فدیہ ادا کرنا ہوگا، سونے چاندی ہی کی شکل میں فدیہ ادا کرنا ہوگا، تو لوگ اس پر مجبور ہوتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت پر اور مادی منفعت پر تعلیمی منفعت کو ترجیح دیا اور فرمایا کہ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، یہ ان کے لیے فدیہ ہے۔ اس میں ہم مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ اپنا پیٹ کاٹو، سادہ زندگی گزارو، معمولی کھاؤ پیو۔ اگر تمہارے پاس ذاتی مکان نہیں ہے تو کچھ دن کرائے کے مکان میں رہنا گوارا کرو۔ اگر تمہارا مکان بوسیدہ ٹوٹا پھوٹا ہے تو اس میں کسی طرح اپنا وقت گزار لو، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم نہیں ہونے دو۔ آج اگر آپ شہر میں ان کارخانوں میں جا کر دیکھیں جو موٹر میکینک کے ہیں یا اس طرح کے دوسرے کاموں کے ہیں، لیتھ مشینوں کے ہیں، تو آپ دیکھیں گے 12 سال کے، 13 سال کے اور اس سے بھی کم عمر کے بچے وہاں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے، اور وہ اس میں کام کرتے نظر آئیں گے، اور وہ مسلمان بچے ہوں گے۔ اگر آپ شہر سے ذرا باہر نکل جائیں اور ڈھابوں میں اور ہوٹلوں میں آپ دیکھیں تو میز صاف کرنے والے، برتن دھونے والے اور جھاڑو دینے والے، جھاڑو جھٹکا کرنے والے بیشتر بچے آپ کو مسلمان ملیں گے، اور بہت کم عمر 10 سال، 11 سال، 12 سال، 13 سال کے بچے ملیں گے۔ بہت سے لوگ جو کام کرتے ہیں، کھیتی کا کام کرتے ہیں، کاشتکار ہیں، تو وہ اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ میسن کا کام کرتے ہیں، تعمیر کے مزدور ہیں، تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں کہ وہ اینٹ اٹھائے، وہ ریتی اٹھائے، وہ سیمنٹ اٹھائے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی ہمیشہ اسی طرح گزرتی ہے، وہ کبھی سماج میں باعزت مقام حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ واقعہ، اس میں مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ تم فاقہ رہنا گوارا کرو، زندگی کی مشقتوں کو برداشت کرو، انگیز کرو، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم نہ رہنے دو، علم کی دولت سے ان کو محروم نہ رہنے دو۔ آج کل ہمارے یہاں ایک رجحان یہ پیدا ہو گیا کہ اگر کوئی مسلمان باہر چلا گیا، کچھ پیسے اس کے پاس ہو گئے، تو اچھا سے اچھا مکان بنانا چاہتا ہے، گھر میں زیادہ سے زیادہ راحت و آسائش کے سامان لانا چاہتا ہے، حالانکہ اس سے زیادہ اہمیت تعلیم کی ہے۔ جن بچوں کے لیے آپ مکان بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ نے ان کو علم سے محروم رکھا تو عجب نہیں کہ وہ آپ کے بعد اس مکان کو کھو دیں، اور اگر آپ نے ان کو تعلیم سے سرفراز کیا اور کچھ نہیں چھوڑا ان کے لیے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ علم کی اس قوت سے وہ اپنے لیے ساری سہولتیں اور زندگی کی آسانیاں فراہم کر لیں گے۔ اس لیے ہمیں اس پہلو کو ضرور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کا ذہن بنائیں اور لوگوں کا یہ مزاج بنائیں کہ تکلیفیں برداشت کیجیے، سہولتوں سے دور رہنا اور محروم رہنا گوارا کیجیے، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم سے محرومی کو گوارا نہیں کیجیے۔ دوسرا ضروری کام اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم مختلف اپنے سماج کے بچوں کی تعلیمی ذمہ داریوں کو قبول کریں۔ ایک تو ایڈاپشن کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی بچے کو ایڈاپٹ کر لے، اس کو اپنی طرف منسوب کر لے، وہ اس کا باپ کہلائے۔ اس کو اسلام نے منع کیا ہے، کیونکہ یہ غیر فطری بات ہے۔ باپ بیٹے کا رشتہ، اولاد اور والدین کا رشتہ ایک فطری رشتہ ہے، لیکن ایک دوسری صورت ایڈاپشن کی یہ ہے کہ کسی بچے کی کفالت اپنے ذمہ لے لے، کسی بچے کی تعلیم آپ اپنے ذمہ لے لیں۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو آپ نے دیکھا کہ آپ کا بھائی اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ایک دو بچوں کی تعلیم آپ اپنے ذمہ میں لے لیں۔ بہن کو آپ نے دیکھا کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلا سکے، آپ نے کہا کہ تمہارے چند بچوں کی یا ایک بچے کی یا ایک بچی کی تعلیم ہمارے ذمہ ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اور یہ تعاون کا بہترین طریقہ ہے۔ اگر آپ نے رمضان میں کچھ پیسے دے دیے
اگر بقرعید میں آپ نے قربانی کا گوشت دے دیا، اگر شادی بیاہ کے موقع سے آپ نے تھوڑی مدد کر دی، تو یقیناً یہ بھی کار ثواب ہے، اور یقیناً اس سے بھی اس کو سہولت پہنچے گی، لیکن یہ سہولت وقتی ہوگی، اس کی زندگی کی سطح میں کوئی بلندی پیدا نہیں ہو سکے گی۔ لیکن اگر آپ نے اس کے کسی بچے کو تعلیم دلا دیا، اس کی کسی لڑکی کو تعلیم دلا دیا، اور وہ آگے بڑھ گیا، تو یہ پورا خاندان آگے بڑھے گا، اور پھر اس کو باعزت زندگی حاصل ہو سکے گی۔ اس لیے ہمیں یہ مزاج بنانا چاہیے کہ ہم اپنے خاندان، اپنے پڑوس، اپنے سماج کے بچوں کی تعلیمی کفالت اور تعلیمی ضروریات کی تکمیل کو اپنے ذمہ لے لیں۔ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے جو آپ کی جانب سے کسی شخص کے حق میں ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اس طرح کا ایک عمل یہ کیا کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب غریب تھے اور بچے ان کے کئی تھے، اور آپ کے چچاؤں میں سب سے صاحب ثروت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو آپ کے رضاعی بھائی بھی ہوتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو عمر میں آپ سے تھوڑے ہی بڑے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ چچا ابو طالب بہت غریب ہیں، ان کے بچے بہت ہیں، ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم اور آپ مل کر ان کے بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بھی اصحاب ثروت میں تھا۔ خاص کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد آپ مکے کے دولت مند لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ تو حضرت عباس اس کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ حضرت عباس کو لے کر حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ حضرت ابو طالب نے حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اور حضرت جعفر کو حضرت عباس کے حوالے کیا، اور غالباً اپنے صاحبزادے حضرت عقیل سے زیادہ پیار کرتے تھے، تو حضرت عقیل کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے ہی پاس رہے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی کیسی پرورش کی کہ پوری زندگی اپنی اولاد کی طرح ان کو اپنے ساتھ رکھا، ان کی تعلیم و تربیت فرمائی، یہاں تک کہ آخر میں اپنی صاحبزادی، اپنی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایڈاپشن کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے خاندان کے، اپنے پڑوس کے کسی بچے کی تعلیمی کفالت آپ قبول کر لیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں میں تعلیمی اعتبار سے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن آپ کے بھائی کے بچوں میں ہے، آپ کے بہن کے کسی بچے میں ہے، آپ کے خاندان کے کسی بچے میں ہے، تو آدمی کو اپنا سینہ کشادہ کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس بچے کی ہم مدد کر دیں تو یہ آگے بڑھ سکتا ہے، اور جب یہ آگے بڑھے گا تو ہمارے پورے خاندان کی عزت ہوگی، قوم کی، ملت کی عزت ہوگی، اور اس جذبے کے ساتھ وہ اس کا تعاون کرے اور اس کی ذمہ داری کو قبول کرے۔ یہ ہمیں مزاج ہونا چاہیے۔ ہر صاحب ثروت مسلمان اگر ایک دو بچوں کی اس طرح تعلیمی کفالت قبول کر لیں کہ ہم ان کی تعلیمی فیس ادا کر دیں گے، ہم ان کا یونیفارم دے دیں گے، ہم ان کے لیے کتابوں کا انتظام کر دیں گے، تو کتنے بچے جن کا سلسلہ تعلیم منقطع ہو جاتا ہے ان کا سلسلہ تعلیم جاری رہے گا، اور پھر جب یہ بچے اپنی تعلیم کو مکمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت دے گا، ان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں گے، معاشرے میں وہ عزت حاصل کریں گے، ایسے مقام پر پہنچیں گے جس سے قوم ملت کی خدمت کریں، تو ان تمام کاموں میں آپ کا بھی اجر ہوگا، آپ کا بھی حصہ ہوگا اللہ کے پاس۔ تو ایک تو ماں باپ کا ذہن بنایا جائے، اور دوسرے جو قوم کے اصحاب ثروت لوگ ہیں ان میں یہ سوچ بننی چاہیے کہ وہ غریبوں کی اور اپنے معاشرے کے نادار والدین کے بچوں کی، ان کی تعلیمی کفالت کو اپنے ذمہ قبول کر لیں۔ اور تیسرا ضروری کام یہ ہے کہ ہمارے ملک میں گورنمنٹ کی بہت سی اسکیمیں، اگر واقعی کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہے اور کوئی طالب علم تعلیم حاصل کرنا چاہے، تو آج ہمارے ملک میں ایسے قوانین، ایسی سہولتیں موجود ہیں حکومت کی طرف سے
کہ وہ انشاءاللہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا۔ ایک خاص حد تک حکومت نے مفت تعلیم کا انتظام کیا ہے۔ اقلیتوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ملک کے مختلف ریاستوں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے فیسز ادا کی جاتی ہیں، ان کے لیے اسکالرشپ دی جاتی ہے، اور بھی ملک میں اسکالرشپ کی مسلمانوں کے لیے، اقلیتوں کے لیے کئی اسکیمیں موجود ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ اگر ہم خود مالی تعاون نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ایک اخلاقی تعاون ہے کہ لوگوں کے ساتھ یہ تعاون کرا جائے کہ تم اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم نہیں ہونے دو، ملک کے فلاں قانون کے تحت تمہارے بچے کو اسکالرشپ مل سکتی ہے، آپ ان کا فارم بھر دیں، آپ ان کو جو اس کے لیے جو ضروریات ہیں وہ ضروریات آپ فراہم کریں، جو ضروری دستاویزات ہیں وہ دستاویزات ان کے لیے حاصل کریں، اور ان کو وہ امداد دلائیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ بھی کرنے کا ایک بہت بڑا کام ہے، یہ اداروں کے کرنے کا کام بھی ہے اور افراد کے کرنے کا کام بھی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہندوستان میں مسلمانوں کے ہاں سلسلہ تعلیم توڑ دینے، منقطع کر دینے کا رجحان بمقابلہ دوسری قوموں کے غالباً سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ جب تک ہم سب لوگ مل کر اس کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے، ہم اس صورتحال کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ دنیا کی کوئی قوم تعداد کے اعتبار سے کتنی زیادہ ہو، لیکن اگر علم کی طاقت سے محروم ہو تو وہ بے قیمت ہوتی ہے۔ اس کی مثال ریت کے ڈھیر کی، مٹی کے ڈھیر کی ہے جو انسان کے قدموں تلے پامال کیا جاتا ہے۔ اور جو قوم تعلیم یافتہ ہو، چاہے ان کی تعداد کم سے کم ہو، اس کی مثال ہیرے کی ہے کہ اگر وہ کیچڑ میں بھی ہو تو انسان اس کو اٹھا لیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی قوم کو ہیرا بنانا چاہیے، نہ کہ ریت۔ ہمیں اپنی قوم کو ایک ایسا گروہ بنانا چاہیے کہ جو علم کی قیمت کی وجہ سے، جو اخلاق کی قیمت کی وجہ سے اس ملک میں وقار کے ساتھ زندگی گزاریں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اقلیت ہیں۔ اقلیت کو اگر اکثریت کے برابر آنا ہے، اس کو زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ اگر آپ کی تعداد 20% ہے اور آپ 80% لوگوں کے برابر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت ان کے مقابلے میں 80% زیادہ کرنی ہوگی، تب ہم ان کے برابر آ سکیں گے۔ اور اگر ہم نے تناسانی سے کام لیا، ہم نے 20% بھی محنت نہیں کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم پست سے پستر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ایسا زمانہ ہے جس میں بچے اسکولوں میں داخل کیے جاتے ہیں۔ جب ان کے تعلیمی سفر کا آغاز ہوتا ہے، ہمیں پوری توجہ دینی چاہیے اس بات پر کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، ہم اپنے معاشرے میں ایسا مزاج بنائیں کہ کوئی مسلمان بچہ تعلیم سے محروم نہ رہ جائے، اور جو بچے جنہوں نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے ان کا تعلیمی سلسلہ ٹوٹ کر نہ رہ جائے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔